سو گائز آج ایک بہت ہی اچھی سٹوری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے شامل ہیں، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ بال ایک دیوتا جو یہودیوں کے نزدیک ہے، نہیں، یہودیوں کے نزدیک نہیں ہے۔ پھر کس کے نزدیک ہے؟ پہلے بات یہ ہے، دیکھیں یہودی توحید پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی بتا رہا ہوں، ابراہیمک ریلیجن کو مانتے ہیں، بگڑی ہوئی فارم ہے۔ ہاں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ چینل پہ بھی یہ چیز دیکھے، یہودی جب کسی کرسچن کو دیکھتے ہیں تو تھوکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھ لیں، لیکن مسلمانوں پہ تھوکتے نہیں ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو الگ وہ قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن کسی بھی یہودی جو ہے نا، جب آپ دیکھیں کہ اس نے سلپ پہنا ہوا ہے یا اس کرسچن ہے تو اس کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہے خود توحید پسند ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے پھر وہ اس کے نظریے کو شیطانی توحید ہے، جو بھی ہے، ہم نے مطلب ان کی توحید کو اس معنوں میں تو نہیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں صرف توحید نہیں، ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعتراف لازمی ہے۔ بے شک، ہاں، جس توحید میں یہ نہیں ہے وہ حضور نہیں ہے توحید تو وہ توحید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہودیوں کی جو اصل بات ہے نا، آپ اس کو نوٹ کریں کہ آپ چینل میں نکال کے کہ جہاں کرسچن ہوں گے وہاں یہودی تھوک ماریں گے، وہ دراصل ان کی اس عقیدے پہ تھوکتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ تم نے خدا کو تین کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب جہاں پہ بال کی بات آ رہی ہے نا، بال حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا صنم تھا۔ صنم تو دویتا ہو گیا نا، دیوتا، آپ جو کیا کہتے ہیں، بت کو، ٹھیک ہے، بت۔ ہاں، بال کا ذکر آیا قرآن مجید میں، ہاں ذکر ہے سورہ الصفات میں۔ ہاں، اسی لیے لبنان میں ایک شہر ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا بعلبک۔ اچھا، اسی کے صنم کے نام پر آج بھی وہ شہر ہے، بعلبک اس کا نام ہے، اور یہ تفسیر میں آپ کو ملے گا۔ سورہ الصفات 125 آیت میں اتدعون بالا وتزرعون احسن الخالقین، اس کا ترجمہ ہے کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ صورت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ تو وہ انہوں نے پھر شہر آباد کیا جو لبنان میں آج بھی آباد ہے، بعلبک اس کا نام ہے۔ اچھا، اس میں اب بال کے حوالے سے کچھ کانسپیریسی ہے یا کیا ہے؟ بال کنٹرول کر رہا ہے پوری دنیا کو، سنیے گا، یہ جو پوری کمیونٹی ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جس میں رائل فیملیز آ رہی ہیں، جس میں راک فیلرز آ رہے ہیں، جس میں راٹ شیلڈز آ رہے ہیں، زائنسٹ آ رہے ہیں، ویٹیکنس آ رہے ہیں، فری میسنز آ رہے ہیں، ورلڈ لیڈرز آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایکٹر، سنگر، سپورٹس اسٹارز اور میڈیا آ رہا ہے، اور پھر اس کے نیچے پبلک آ رہی ہے۔ تو کیا یہ ایک پورا سرکل ہے جو کنٹرول کر رہی ہے فری میسنز اور جو پوری دنیا کو، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ساری چیزیں ہیں، جو دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتی ہے؟ اول تو آپ یہ عقیدہ منانے اپنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ذات ایسی نہیں ہے جو دنیا کو کنٹرول کر سکتی۔ نہیں، وہ تو بے شک ہے، یہ عقیدہ کسی کا اللہ نہ کرے بتانے کا مقصد جو ہے وہ میرا بات سنیں نا، آپ نے یہ اخذ کیا نا، میں نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کمیونٹی یہ بول رہی ہے کہ وہ کمیونٹی، اس پہ بات کریں۔ میں اسی طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تو ہم بطور مسلمان اس چیز پہ ایمان رکھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں بے شک جو کسی اس کے حکم کے بعد پتہ بھی جو ہے نا ہی نہیں ہل سکتا، بالکل ٹھیک ہے نا، ایک بالکل بات۔ ایسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مطلب جو فری مینسن کی بات ہو گئی، رائل فیملیز ہو گئی، روس چائلڈ ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ اپنی کمزوریوں کے وہ ہے شکار ہیں۔ ان میں آسان ایک بہترین سوال یہ بھی بن رہا ہے کہ ان میں جو رائل فیملیز ہیں یا راک فیلرز ہیں، راٹ شیلڈز ہیں، ویٹیکنز ہیں، زائنسٹ ہیں، فری میسنز ہیں، ورلڈ لیڈر، ان میں سب سے طاقتور کون ہے آپ کے حساب سے؟ ٹھیک ہے، ایک بات بتا دیتا ہوں، طاقتور جو ہے نا اسٹیٹ جو آج کے حساب سے، آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ کسی ایمان کے اور عقیدے کے اوپر نہیں چل رہی ہے، نہ ان کی ایجنسیاں چل رہی ہے کہ وہ کوئی ایمان یا نظریہ عقیدہ لے کے چل رہی ہے، وہ مفادات کی اور پاور کی گیم کھیل رہی ہیں ساری اسٹیٹ ایجنسیاں، ساری دنیا کی۔ اس میں ایل ٹو گیٹ سب کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کہیں گے کہ وہ آپ کو چورن بیچیں گے، ایمان کا بھی بیچیں گے، قومیت کا بھی بیچیں گے، ہر طریقے کا چورن آپ کو بیچ دیں گے، لیکن ان کا اپنا نہیں ذاتی ہوتا ہے۔ ان میں سب سے طاقتور آپ ایجنسیز کو مصاب، اور یہ بات ہے جس کی جو کیا بولتا ہے بجٹ جس کا جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا بدماش ہوگا۔
اور یہ ایجنسی سن کس کی رہی ہے؟ اب سن کس کی رہی ہے؟ وہ کسی کی نہیں سنتی ہے، تو کوئی تو انہیں ڈکٹیٹ کوئی نہیں. دیکھیں یہی تو ساری بات ہے، وہ صرف پاور گیم ہوتے ہیں ان کے آپس میں. مثال کے طور پر آج ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بالکل ہی دشمن ہو گئے؟ نہیں، یہ کوئی اس سیاست کے اندر کوئی سگا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی ستیلا بھی نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اندر جو ماتحت ہوں گی آپس میں کوئی نہ کوئی حل بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم کسی طریقے سے کسی سولوشن میں آ جائے اور ہم ایک ون ون سچویشن دونوں کی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ون ون سچویشن میں آگے اسرائیل کہے گا ٹھیک ہے تم مجھے اعتراف کر لو، مجھے قبول کر لو کہ اسٹیٹ، میں جنگ بند کر دیتا ہوں، ون ون سچویشن بن جائیں گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو مطلب اسٹیٹ کی ایجنسیاں جو ہے نا یہ گیمیں کھیلتی رہتی ہے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے نتائج. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کہنا ہے نا کہ فلانے رویل فیملی وغیرہ، یہ انسانوں کی کمزوریوں سے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایجنسیاں ہوتی ہیں اور بڑے لوگ، تاکہ وہ ان کو وقت پہ یوز کرے. جیسا کہ اسٹین فائل آ گئی ہے ابھی. ایپسٹین فائل کیا ہے؟ وہ بڑے لوگوں کی کمزوریاں تھیں جس کو یوز کیا گیا اور اس پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ٹرمپ پہ کہ اس نے ایران کی جنگ شروع کر دی. اصل میں ایران کی جنگ خود امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے اس نے حملہ کیا. موجودہ صورتحال کے اندر ہر ایک کو اپنے گھر کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی گھر مطلب ملک کی. ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف فکر کریں، کیونکہ آگ اگر وہاں تک آ گئی ہے مڈل ایسٹ کا اس وقت، اگر یہ 6 مہینہ مزید جنگ رہتی ہے تو مڈل ایسٹ ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں بالکل نظر آ رہا ہے، یہ صرف میری اسٹیٹمنٹ عرب کی ہلاکت ہے جو حدیث میں آتا ہے. وہ ہلاکت اس معنوں میں الگ ہے. یہ مطلب جس طریقے سے مڈل ایسٹ نے اپنے آپ کو پچھلے 40 سالوں میں اٹھایا تھا اور وہ اپنے آپ کو پیٹرول سے زیادہ ٹریڈنگ پہ لے جا رہے تھے، بزنس کی طرف لے جا رہے تھے کہ ہم اب بزنس پہ ڈیپینڈ کریں گے، ہماری انکم زیادہ بزنس سے ہو اور پیٹرول کا ہم کم جو ہے نہ دیں گے. بزنس ان کا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. دیکھیں آپ کے بڑے بڑے بزنس مین وہاں سے رک گئی، یعنی ریئل اسٹیٹ رک گیا ہے نا. دبئی میں کیا تھا؟ ریئل اسٹیٹ تھا سر چیز. دبئی کوئی چیز اور پروڈکٹ کرتا ہے، کوئی چیز اور بناتا ہے؟ وہاں کوئی انڈسٹریز ہے؟ کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پر، سوائے ایک ڈوبال کے وہ ایلومینیم انڈسٹری کے علاوہ اور کون سی انڈسٹری ہیں دبئی کے اندر؟ چلیں اللہ خیر کرے گا حضرت، آپ ویزے نہ بند کرا دیں، کیونکہ آنے والی پالیسیز میں پتہ ہے کیا ہے، ہر کسی کی پروفائلیں چیک ہوگی کہ ہمارے یار میری تو میں تو وہاں کا بچہ ہوں، میری پیدائش وہاں ہے، میرے وہاں رشتہ دار عزیز ہے. اچھا میرے تو اپنے سگے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو دور نہیں کر رہا ہوں، میرا پیر وہاں پر ہے، شیخ وہاں پر، تو میں تو ان کو وہاں کی بات ہی ہے. لیکن یہ آپ کا ایک استدلال ہے، وہاں کا خیر خواہ ہوں کہ میں نے وہاں کا نمک کھایا ہے. اچھا یہ آپ کا استدلال ہے. ہو سکتا ہے، بالکل ظاہر ہے آپ کا وقت آخر پہ بڑی ایک عبور حاصل ہے اور ہم آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک والے کچھ سوچنا شروع کرے.